السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ حضرات یہاں بیٹھتے ہیں تو اس کو بہت بڑی عبادت سمجھا کریں۔ دین کا علم بہت بڑی عبادت ہے، جنت کی راہیں اس سے کھلتی ہیں۔ لمحے بھر کی نشست میں بعض اوقات زندگی بھر کے لیے انسان کا رخ درست ہو جاتا ہے اور انسان کو کوئی بات مل جاتی ہے۔ اچھا، کل ہم نے یہ پڑھا کہ ان سب سے پہلی چیز سیکھنے کی اور اپنی اولادوں اور اپنے نسلوں کو سکھانے کی کیا ہے کہ ضرورت، خواہش اور مقصد کے فرق کو بتایا جائے۔ آج نسل یہ نہیں پہچانتی۔ آپ یقین جانیں کہ اچھے سے اچھے دنیاوی تعلیم یافتہ آج زندگی کا مقصد پوچھیں یا اس کا خلاصہ آپ نکالیں تو پتہ کیا نکلے گا؟ چاہے وہ امریکہ میں پڑھ رہے ہوں، امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوں، دنیا کی، خلاصہ یہ نکلے گا محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، محنت سے اچھی تعلیم حاصل کرو، بڑی ڈگریاں حاصل کرو، پھر محنت کرو، محنت کرو، تجارت کرو یا ملازمت کرو اور محنت سے پیسے حاصل کرو، پھر محنت کرو اور پھر کیا کرو؟ پیسوں سے چیزیں لو، بس چیزیں ملیں گی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ پورا فلسفہ ہے جو امت کو سمجھ میں آئے۔ محنت سے پیسے، پیسوں سے چیزیں، بس چیزیں ہمیں ملیں گی تو ہم کامیاب انسان بن جائیں گے۔ بڑی گاڑیاں ہوں گی، عمدہ کوٹھیاں ہوں گی، یہ چیزیں ہوں گی، ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ حالانکہ یہ جو قرآن پاک رکھا ہوا ہے، یہ جو 30 پارے ہیں، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے جو فلسفہ بتایا وہ کیا؟ محنت کرو، محنت کرو، کس چیز پر؟ محنت کرو دین سیکھنے پر۔ پھر کیا کرو؟ پھر محنت کرو دین پہ عمل کرنے پر۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جب تم دین سیکھو گے اور دین پہ عمل کرو گے تو تمہارے اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے پھر ہم جھوپڑی میں بھی کامیاب ہوں گے، پھر ہم بیماری میں بھی کامیاب ہوں گے، ہم ہر حال میں کامیاب ہوں گے۔ کتنا فرق ہے! تو اللہ کرے کہ اس اعتکاف میں اللہ کرے ہمیں زندگی کا مقصد سمجھ میں آئے، ہمیں پتہ چل جائے کہ 4 روزہ زندگی ہے، اس کے بعد قبر ہے، اس کے بعد تنہا ہے، اکیلی قبر کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے، نہ کوئی ہمیں پوچھنے والا ہوگا، نہ کوئی ہماری محنت کی ہوئی جو چیزیں ہیں ہمارے، اس میں سے ایک چیز بھی ہمارے پاس نہیں ہوگی۔ ہاں، محنت کیا ہوا عمل وہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا، قبر کی روشنی بنے گا، قبر کی بہاریں اور خوشیاں ہمیں دلائے گا۔ تو یہ بات انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی تھی نا؟ اچھا، کہ ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے خواہش اور ایک ہوتا ہے مقصد۔ اچھا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بولیے۔ نمبر 1 دین سیکھنا، اس لیے دین سیکھنا۔ نمبر 2 عمل کرنا۔ نمبر 3 اس دین کو آگے اپنی اولادوں میں، اپنی نسلوں میں، جہاں تک انسان کو اللہ توفیق دے، آگے پھیلانا۔ آج بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، دین کیسے سیکھیں؟ میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی، میں بار بار دہراؤں گا کہ ہماری مثال اس عمارت کی طرح سے ہے جو زلزلے کے بعد بالکل ہل جاتی ہے اور اس کی کوئی چیز اپنی جگہ پہ نہیں ہوتی۔ یہاں پہ بھی ہم نے بہت بڑی غلطی کی۔ دین سیکھنا، بھئی کیسے سیکھیں؟ اگر ہم نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ سیکھا تو پھر وہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں، فرقے اور فتنے اور گمراہیاں۔ کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے، کوئی فقہ کا انکار کر رہا ہے، کوئی قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور کوئی قادیانی بن رہا ہے، کوئی صحابہ سے بغض کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ہم سے ایک غلطی ہوئی، دین سیکھنا اس کا بھی طریقہ ہے۔ جی
اب دین کیسے سیکھنا ہے؟ 3 باتیں لکھی ہے. صرف کتابوں سے نہیں، استاد سے سیکھنا ہے. ایک بات میں اس بات کی تشریح کروں گا انشاءاللہ. پہلی بات لکھیے، صرف کتابوں سے نہیں، کس سے سیکھنا ہے؟ استاد سے سیکھنا ہے. نمبر 2، استاد بنانے سے پہلے کچھ تحقیق کرنی ہے. تحقیق کرنے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے. اور نمبر 3، کیا تحقیق کرنی ہے؟ ان باتوں کی تحقیق کرنی ہے، وہ میں آپ کو لکھواؤں گا. یہ اتنی بڑی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر امت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور ہم نے اس طریقے سے دین سیکھنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ ہمارا ایمان محفوظ، ہماری آخرت محفوظ، ہماری نسلیں محفوظ. ورنہ اتنا، ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ پروفیسر حضرات آ گئے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے، اور پریشان تھے کہ ہم نسل کا کیا کریں، کہ ایک عجیب دور، لامذہبیت، الحاد، شکوک، شبہات. تو بھائیوں، یہ جو میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے کانوں میں یہ باتیں پڑ رہی ہیں. آپ نے اسی کے مطابق انشاءاللہ عمل کرنا ہے. پہلی بات میں نے کیا کہی، آپ دہرائیے گا میرے ساتھ. پہلی بات کیا کہی؟ زور سے بولیے. علم صرف کتابوں سے نہیں سیکھنا. اب یہ میں کہہ رہا ہوں یا یہ شریعت کہہ رہی ہے، یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے، آپ سبھی پڑھتے ہیں قرآن پاک، اور کوئی بھی نہیں ایسا ہوگا جس کو سورہ فاتحہ نہیں آتی ہو. سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. آگے کیا بتایا؟ صراط المستقیم کے بعد کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم. یہاں بہت غور سے سنیے گا ایک بات. قرآن تو قانون کی ایک کتاب ہے، شریعت کا قانون. تو اتنا بڑا جملہ اللہ نے بیان کیا، صراط الذین انعمت علیہم. ہمیں دکھائیے ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، جن پر غضب نہیں ہوا، ان کا راستہ اس سے بچائیے. ہمیں دکھائیے ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام ہوا، وہ مغضوب نہیں ہوئے، ان کے اوپر آپ کا غضب نہیں ہوا، وہ گمراہ نہیں ہوئے. ہمیں ان کا راستہ بتائیے. کیا اس سے مختصر یہی نہیں تھا کہ اللہ پاک یہ کہہ دیتے صراط القرآن ختم بات، اہدنا صراط القرآن، اے اللہ ہم کو کون سا راستہ دکھائیے؟ قرآن کا راستہ دکھائیے. قرآن کتاب ہے، اللہ پاک یہ کہہ دیتے. اس کو چھوڑ کر اتنا لمبا جملہ اختیار کیا گیا، اور اس جملے کے اندر اللہ پاک نے شخصیتوں کا ذکر کیا، کتابوں کا ذکر نہیں کیا. ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھائیے، ان لوگوں کا جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا. ہمارے یہاں مفتی اعظم پاکستان مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک تفسیر لکھی 8 جلدوں میں، معارف القرآن. اللہ نے اس کو بڑی قبولیت دی، اور میرے خیال میں کوئی ایسا درس دینے والا نہیں ہوگا جو اس کا مطالعہ نہ کرتا ہو. وہ اس سے قرآن سمجھتا ہے پھر آگے بیان کرتا. ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کو قبولیت عطا فرمائی. انہوں نے ایک بات لکھی، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. انہوں نے فرمایا یہاں ایک بات قابل غور ہے، اور اس میں غور کرنے سے ایک بڑے علم کا دروازہ کھلتا ہے. وہ یہ کہ صراط مستقیم کی تعیین کے لیے بظاہر صرف یہ بات تھی، بظاہر صاف بات یہ تھی کہ صراط الرسول یا صراط القرآن کہہ دیتے. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، آگے اللہ کہہ دیتے اور صراط القرآن.
جو مختصر بھی تھا، واضح بھی تھا، کیونکہ پورا قرآن در حقیقت صراط مستقیم کی تشریح ہے اور پوری تعلیمات رسول اس کی تفصیل ہے، لیکن قرآن کی اس مختصر صورت میں اختصار اور وضاحت کے اس پہلو کو چھوڑ کر صراط مستقیم متعین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں مثبت اور منفی طریقوں سے صراط مستقیم کو متعین کیا کہ اگر سیدھا راستہ چاہتے ہو تو ان لوگوں کو تلاش کرو اور ان کے طریقے کو اختیار کرو۔ قرآن کریم نے اس جگہ میں یہ فرمایا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو کیونکہ یہ تو کتاب ہے اور خالی کتاب تربیت کے لیے کافی نہیں ہوتی، خالی کوئی کتاب تربیت کے لیے، اور نہ یہ کہا کہ رسول کا طریقہ اختیار کرو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا اس دنیا میں دائمی نہیں ہے، حضور ابھی ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ حضور کو اختیار کرو تو حضور تو آج ہے نہیں، اس لیے اللہ پاک نے کیا کہا کہ ان لوگوں کا اختیار کرو، ایسے لوگ بتا دیے جو لوگ قیامت تک شامل رہیں گے، اس دنیا میں آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بہرحال ایک بات میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ خالی کتابوں سے دین نہیں سیکھ سکتے۔ ایک آدمی کتابیں لے لے اور استادوں سے مستغنی ہو جائے تو پھر یہ طریقہ خطرناک ہے، یہ خودرائی پیدا ہوگی، اپنا دین سمجھ میں آئے گا اور انسان خواہش کو دین سمجھے گا اور انسان بھٹکے گا، بہکے گا خالی کتاب سے۔ اچھا، پھر میں حدیث سے آپ کو، یہ میں نے قرآن سے آپ کو بتا دیا کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم، قرآن ایک کتاب ہے، اے لوگوں تم کیا کرو، قرآن سے دین سیکھ لو، مولویوں کی باتیں مت مانو، بس قرآن سے دین سیکھ لو، ایسا نہیں کہا۔ نمبر 2، بخاری شریف میں ہے انما العلم بالتعلم، دین اور علم تو سیکھنے سے آتا ہے۔ اس کی تشریح میں بڑے بڑے محدثین نے لکھا ہے لیس العلم المعتبر الا المأخوذ من الانبیاء وورثتهم على سبیل التعلم والتعلیم، علم وہ معتبر ہے جو انبیاء اور ان کے ورثاء سے تعلیم و تعلم کے طریقے سے حاصل کیا گیا ہو۔ لہذا کسی ایسے شخص کے اوپر ہم اعتماد نہیں کر سکتے جس کا کوئی استاد نہ ہو، اس کے پاس باتیں ہوں، معلومات بہت ہوں، لیکن بس اس نے اپنی ذہانت سے کتابیں پڑھی لی اور ان کتابوں کے ذریعے سے اس کے پاس کچھ معلومات جمع ہو گئی۔ اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہیے تو ایسے کسی اسکالر کو جو سنے گا اس کا ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا، اس کا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ انما العلم وہ معتبر ہے جو انبیاء اور ان کے ورثاء سے حاصل ہو اور حاصل تعلیم اور تعلم کے طریقے پر حاصل ہو۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں نکالیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کے انتقال سے علم اٹھا لیں گے۔ علماء مرتے جائیں گے، مرتے چلے جائیں گے تو پھر علم ختم ہوتا جائے گا۔ تو معلوم ہوا علم معتبر وہی ہے جو علماء کے سینوں کے اندر ہے، نہ کہ خالی کتابوں والا۔ اچھا، عقلی طور پہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، میں نے آپ کو قرآن کس سے بتایا، اہدنا الصراط، القرآن نہیں کہا اے اللہ یہ جو کتاب ہے نا اس کا علم ہمیں دے دے اور اس کی راستہ بتا دے۔ اچھا، دوسری بات میں نے آپ سے حدیث سے بتائی۔ تیسری بات آپ یہ دیکھیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی کتاب پڑھ کے، خالی کتاب پڑھ کے کوئی آدمی ڈرائیونگ سیکھ سکتا ہے؟
وہ کتاب پڑھی اور کوئی استاد نہیں ہے، بس اسی سے اس نے کیا کر لی، ڈرائیونگ سیکھ، خالی کتاب پڑھ کے سیکھ سکتے؟ یا خالی کتاب پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بن جائے تو آپ اس کی قابلیت پر اعتبار کر لیں گے؟ نہیں مانیں گے آپ کہیں گے بھائی آپ نے ڈگری دکھائی ہے، آپ نے کن لوگوں سے یہ علم سیکھا ہے، خالی تو اس طریقے سے تو نہیں ہونا، کسی انجینئر پہ آپ اعتبار کر لیں گے؟ تو کتنی عجیب بات ہے، ہم اپنی دنیا کے بارے میں ایسے شخص کے علم پر اعتبار نہیں کرتے جس کے پاس صرف کتاب کا علم ہو اور اس کے پاس اس کا استاد کوئی نہ ہو، تو ہم اپنے دین کے بارے میں کیسے اس کے اوپر اعتبار کر رہے ہیں؟ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو خلاصہ بتائیے آپ لوگ کہ پہلی بات کیا بتائی میں نے کہ علم سیکھنے کا طریقہ کیا ہے، کہ علم کن سے سیکھنا ہے، کیسے سیکھنا ہے؟ نہ خود ایسا کرنا ہے اور نہ کوئی ایسا شخص جس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے اس کا کوئی استاد ہی نہیں ہے، اس کو فالو کرنا، اس کو سننا، اور کتنی ہی اچھی بات کرے کو اس کے اوپر اطمینان کیا جائے گا۔ اس کے اوپر اگر کوئی اطمینان کر رہا ہے تو پھر وہ اپنے لیے گمراہی کا راستہ چن رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی چیز میں یوں سمجھیے بغیر رہبری کے نہیں چھوڑا ہے، اللہ نے ہمیں یہ بھی رہبری کی ہے کہ دین کیسے سیکھنا ہے، اللہ نے ہمیں یہ بھی رہبری کی ہے کہ دین کیسے سیکھنا ہے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو کون سی دلیل دی؟ قرآن سے کون سی دلیل ہے بتائیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین کا ترجمہ کیا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ، ان کتابوں کا راستہ نہیں کہا، حالانکہ مختصر تھا، اور عقل سے بھی آپ دیکھیے، اور حضور نے بھی کہا، حدیث میں آتا ہے انما العلم بالتعلم، علم کس سے آتا ہے؟ کتابوں سے نہیں، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ اچھا، اگلی بات بہت اہم ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی، لیکن ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ جو اتنی کتابیں علماء لکھ رہے ہیں تو کیا یہ ساری بیکار ہیں؟ آپ کہہ رہے کتابوں سے دین نہ سیکھے، تو ان کتابوں کو ہم کیا کریں؟ سوال نہیں آیا آپ کے ذہن میں؟ بھائی دیکھیے، یہ کتابیں بیکار نہیں ہیں، کتابیں بیکار نہیں ہیں، لیکن کتابوں سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی استاد، کسی صحیح عالم کا انتخاب کیجئے اور ان سے پوچھئے کہ کون سی کتاب کا میں مطالعہ کروں، کون سی تفسیر کا میں مطالعہ کروں، اور پھر اس کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی بات آئے تو پھر اس کو دین نہ سمجھے، پہلے تحقیق کرا لے اس کہ بھائی میں نے یہ تفسیر پڑھ رہا تھا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، میں یہ سمجھاؤں، میں صحیح سمجھاؤں، وہ کہہ دے ہاں آپ صحیح سمجھے، بس یہ طریقہ ہے۔ یہ سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں؟ تو کتاب اپنی مرضی سے نہ لے۔ اسی مسجد میں کئی سال ہو گئے، ایک بہت بوڑھے عمر کے ایک آدمی مجھے ملے اور رونے لگے، بالکل وہ سمجھے کہ بس اب ان کا آخری وقت تھا، کہنے لگے سب کچھ علم غلم سب کچھ پڑا ہے، اب میں اس حال میں ہوں کہ موت کا وقت قریب ہے اور شکوک اور شبہات ہیں میرے سینے کے اندر۔ بھائیوں، یہ اللہ نے دیے نا آنکھ، کان، یہ ذرائع علم ہے۔ واللہ خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تم کو پیدا کیا، تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، ہم نے تم کو کان دیے، ہم نے تم کو آنکھیں دی، ہم نے تم کو دل دماغ دیا، یہ ذرائع علم ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کے ذریعے سے ہمارے دل میں دماغ میں چیزیں بیٹھ رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے واسطے بہت اپنا ایمان بچانا کوئی آسان کام نہیں ہے اس دور کے اندر، اور ایک مرتبہ اگر کوئی شکوک شبہ دل میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، کتابیں
کام کی ہیں، لیکن اس سے کام کس طریقے سے لینا ہے؟ نمبر 1 اپنی مرضی سے نہیں، اور جو کتاب اچھی لگی یار یہ پڑھتا ہوں، پہلے علماء سے، اپنی مسجد کے امام صاحب سے، علماء سے، ائمہ سے، ان کو بتا، جن کے دین پر آپ اعتبار کرتے ہیں ان سے کہیے کہ مجھے اس موضوع پر کچھ پڑھنا ہے، تو آپ مجھے کوئی کتاب بتا دیں، وہ کوئی تفسیر بتا دیں، کوئی حدیث کی کتاب مجھے بتا دیں، کوئی سیرت کی مجھے بتا دیں۔ پھر جب آپ پڑھیں اور پھر بھی اس کے بعد جو آپ کے ذہن میں آئے، نہیں اب آپ کے ذہن میں آئے اس کی تصدیق کر لیں، تحقیق کر لیں۔ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اگلی بات بہت اہم ہے کہ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں، کتاب سے نہیں استاد سے۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک یہ ہے کہ چینل کھولا، کسی کو بھی دیکھا اور وہ تقریر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کیا یار ایسی زبردست انداز سے دین سمجھا رہے ہیں، ہم نے تو آج تک ایسا بیان سنا نہیں، ایسی تقریر، کیسی لوجیکلی بات کر رہے ہیں، اور کیا انداز ہے ان کو، یہ مولوی تو ہمیں ایسے سمجھاتے نہیں ہیں۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ نے خود اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آیتیں رکھوں گا، حدیثیں رکھوں گا، آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا یہ میری بنائی ہوئی حدیثیں ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا، ہر ایک سے نہیں سیکھنا ہے۔ اب دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، میں اپنی امت پر گمراہ کر دینے والے لیڈروں سے ڈرتا ہوں۔ ایسے لیڈر پیدا ہو جائیں گے، ایسے اسکالر پیدا ہو جائیں گے جو میری امت کو گمراہ کریں گے، چکنی چپڑی باتوں سے تحقیق کے نام پر میرے دین کا حلیہ بگاڑیں گے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب یہ حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان اخوف ما اخاف علیکم الائمۃ المضلون، مجھے تمہارے متعلق سب سے زیادہ اندیشہ گمراہ کن لیڈروں کا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے کہ تم کو گمراہ کن لیڈر تم کو راستوں سے بھٹکا نہ دیں، بہکا نہ دیں۔ اور ایک حدیث میں تو عجیب ہی حضور نے بیان کیا، مسند احمد کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، لغیر الدجال اخوفنی علی امتی قالها ثلاثا، قلت یا رسول اللہ ما هذا الذي غیر الدجال اخوفك علی امتك قال ائمۃ المضلین۔ حضور نے فرمایا دجال کے علاوہ ایک چیز ہے جس سے مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور یہ جملہ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا۔ حضور اس جملے کو دہراتے تھے جو بہت اہم ہوتا تھا، کیا جملہ؟ دجال کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس سے مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خطرہ ہے، دجال کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس سے مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خطرہ ہے، دجال کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس سے مجھے سب سے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا گمراہ کن لیڈر، ایسے لوگ پیدا ہوں گے، لیڈر ہوں گے جو تم کو دین کے بارے میں نئی نئی باتیں بتائیں گے اور خواہش کو دین بنا کے پیش کریں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا، راوی کہتے ہیں واللہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قائد فتنة الى ان تنقضی الدنیا یبلغ من معه 300 فصاعدا الا قد سماه لنا باسمه واسم ابیه واسم۔ قسم ہے اللہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک
آنے والے کسی ایسے فتنے کے لیڈر کا ذکر نہیں چھوڑا جس کے 300 یا اس سے زیادہ اس کے پیروکار ہو. یعنی کوئی قیامت تک کوئی ایسا لیڈر پیدا ہوگا 300 آدمی بھی اس کے ہوں گے. حضور نے اس کے بارے میں بھی ہمیں بتایا دیکھو ایسا شخص آئے گا اس سے بچنا, ایسا شخص آئے گا اس سے بچنا, قیامت تک جتنے آئیں گے. اچھا ایک حدیث میں حضور نے یہ حدیث یاد رکھیے گا, ایک حدیث میں حضور نے فرمایا سیکون فی امتی دجالون کذابون یأتونکم ببدع من الحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یفقهون. یہ روایت مسلم میں بھی ہے, حدیث کی مستند کتاب ہے, مسند احمد میں ہے. حضور نے فرمایا ان قریب میری امت میں کچھ دجال اور کذاب لوگ آئیں گے. دجال کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت زیادہ فریب دینے والا, کچھ کو کچھ دکھانے والا, کچھ کو کچھ بتانے والا, حقیقت کچھ ہے اور اظہار کسی چیز کا ہو. کتنے آئیں گے؟ بڑے بڑے 30 آئیں گے. تمہیں ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی. ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا, ان سے دور رہنا, کہیں وہ تم کو فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. یہ سمجھ میں آگے. اچھا ایک اور حدیث سن لیجئے. ایک حدیث میں ہے, عجیب حدیث ہے, مسلم شریف اس کے مقدمے میں بھی ہے, مشکات میں بھی ہے. بلا شبہ شیطان کسی آدمی کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں جھوٹی حدیث سناتا ہے, پھر کہیں گم ہو جاتا ہے. پھر انسان کہتا ہے میں نے ایک آدمی سے ایسی حدیث سنی تھی, اس کا چہرہ تو پہچانتا ہوں, اس کا نام نہیں جانتا. وہ انسان نہیں ہوتا, وہ شیطان ہوتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی انسان نما شیاطین کے دجل اور گمراہی کا طریقہ واضح کرتے ہوئے بتایا, تم لوگ یہ دیکھ لیا کرو کہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہو, کن لوگوں سے دین سیکھ رہے ہو, کیونکہ آخری زمانے میں شیاطین انسانوں کی شکل اختیار کر کے انسانوں کو گمراہ کرنے آئیں گے اور اپنی جھوٹی باتوں کو سچا برابر کرنے کے لیے من گھڑت باتیں بیان کریں گے. دیکھ لیا کرو. اچھا یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی اس کا خلاصہ کیا ہے کہ تحقیق کرنے. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ 30 جھوٹے آئیں گے. حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ مجھے جو ڈر ہے کہیں میری امت کا ایمان نہ چھین لے, یہ گمراہ کن لیڈر نہ چھین لے, یہ فتنے ور لوگ نہ چھین. حضور ہمیں یہ کیوں سنا رہے ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر بھی اپنے ایمان کی, اپنے دین کی فکر پیدا ہو جائے. ہم اپنا ایمان ہر ایک کے, یعنی ہم یہ ایسا نہ ہو جو آئے ہمارا ایمان ہمارے سینے سے چھین کے لے جائے. ہم محتاط رہیں. کس چیز میں محتاط رہیں؟ دین سیکھنے میں محتاط. ہر ایک کو دیکھنا نہیں, ہر ایک کی سننا نہیں. واضح ہو گئی یہ بات؟ تحقیق کرنی. اچھا بخاری شریف میں اتنا حیران ہوا کہ میں یہ سوچنے لگا ایک کافر کو اس زمانے میں یہ بات پتا تھی, مسلمان کو آج یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. حدیث ہرقل آپ نے سنی ہے؟ کس نے سنی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے کسی نے. ہرقل کی جو ایک لمبی حدیث ہے, ہرقل ایک بادشاہ تھا دنیا کا بہت بڑا, اور ابو سفیان ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے وہاں وہ شام آئے ہوئے تھے تو اس نے ان کو بلایا, اور اصل میں اس نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک امت آئے گی ختنہ کرانے والی, مسلمان جن کا یہ عمل ہوگا, تو اب ان کا دور آئے گا, ہمارا دور ختم ہوگا. وہ بڑا پریشان ہوا تو کسی نے کہنے لگا کہ بتاؤ اس دور میں ختنہ کون لوگ کراتے؟ ان کا مسلمان کراتے. تو
تو ابو سفیان آئے ہوئے تھے, ان کو وہ بلوا کے لے آئے, تو اس نے اتنا سمجھدار آدمی تھا, ترجمان, وہ تو ان کی زبان نہیں جانتا تھا, تو اس نے ترجمان سے کہا اس کو بٹھاؤ پیچھے, ان کو بٹھاؤ میرے سامنے اور اس کے ساتھیوں کو بٹھاؤ پیچھے, میں اس بندے سے کچھ سوال پوچھوں گا, اگر یہ غلط بیان نہیں کرے تو تم پیچھے سے یوں کر دینا, سر ہلا کے بتا دو. پھر اس نے جو سوالات کیے, اب دیکھیں کہ ایسا نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ جی ایک نبی آیا ہے مان لیا. اب اس نے کہا یہ بتاؤ, جو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے علاقے میں ایک شخص پیدا ہوئے ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں, تو ایک بات تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس کی برادری میں کسی نے اس جیسا دعویٰ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اس طریقے سے سوالات کرتے گئے. پھر اس نے وضاحت کی, یہ بخاری شریف میں روایت ہے, پھر اس نے وضاحت کی, دیکھو میں نے تم سے یہ سوال کیا کہ اس کی برادری میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے دعویٰ کیا ہو, اگر تم کہتے ہاں ہے تو میں یہ سوچ سکتا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ لیڈر بننے کا بڑا اچھا طریقہ ہے کہ کوئی بھی مذہبی دعویٰ کر دو اور اس کے بعد اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کر لو, تو میں یہ سوچ سکتا تھا کہ اس کی برادری میں یہ سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے تو یہ شخص بھی یہی چاہتا ہوگا, لیکن ایسا نہیں ہے. معلوم ہوا بندہ صحیح ہے. ایک سوال کرتا رہا. اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی اس بندے سے جھوٹ دیکھا ہے, کبھی سنا ہے؟ اب کافر ابو سفیان جیسے کہ نہیں, جھوٹ تو ہم نے کبھی نہیں سنا. اب دیکھیں, کسی کی بات ماننی ہے, کسی کو فالو کرنا ہے تو اس سے پہلے یہ چیزیں دیکھی جائیں گی. یہ کافر کو سمجھ میں آ رہی ہے بات, تو اس نے یہ کہا اچھا یہ بتاؤ اس بندے نے کبھی جھوٹ بولا؟ کہا نہیں, زندگی میں کبھی جھوٹ تو نہیں بولا. اچھا یہ بتاؤ اس شخص کے ماننے والے کس قسم کے لوگ ہیں, امیر لوگ ہیں یا غریب لوگ ہیں؟ کہا بنیادی طور پہ تو غریب ہیں. کہا حق والوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں. اچھا یہ بتاؤ اس بندے کی بات کوئی مان لیتا ہے تو اس کے بعد وہ مکر تو نہیں جاتا, اس بات کو چھوڑ دیتا؟ نہیں ایسا نہیں ہے, ان کے تو بڑے مضبوط لوگ ہیں. کہا حق ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری ان سے کبھی لڑائیاں ہوئی ہوں تو تم غالب آتے ہو یا یہ غالب؟ کہا کبھی یہ غالب آتے کبھی ہم. کہا حق ایسا ہی ہوتا ہے. اچھا یہ بتاؤ اس بندے کی منشور کیا ہے, اس کی تعلیمات کیا ہے؟ اب دیکھیے, ہم نے کبھی غور کیا جس کو سن رہے ہیں کہ بھئی یہ بندہ کون ہے, اس کی زندگی سچ پر مبنی ہے, جھوٹ پر مبنی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا؟ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اس بندے کی تعلیمات کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہم کو سچائی کی ترغیب دیتے ہیں, صلہ رحمی کی ترغیب دیتے ہیں, نمازوں کا بولتے ہیں, حیا کا بولتے ہیں, یہ ان کی تعلیمات ہیں. کہا یہی تو نبیوں کی تعلیمات ہوتی ہے. تو ہیراقل نے صرف اس بنیاد پر کہ کوئی نبی پیدا ہوا ہے نہیں مانا, اس نے ایک اتنا, اس حدیث سے ہم کو ایک اصول مل جاتا ہے کسی کو پرکھنے کے طریقے کیا ہیں, اس کی سچائی کو پرکھا جائے, اس کی عملی زندگی کو دیکھا جائے, اس کی تعلیمات کو دیکھا جائے. بھائی یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, کتنے آپ صرف اس کو پرکھ لیجئے, کتنے آپ کو مل جائیں گے ان کی بنیادی حدیثوں کو کمزور کرنا. کتنے ایسے مل جائیں گے کہ آپ غور کر لیں تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا ان کی بنیادی صحابہ اکرام پر سے اعتماد کو اٹھانا ہے. کتنے ایسے مل جائیں گے آپ کو ان کی بنیادوں کے اندر مل جائے گا, ان کی بنیاد علماء سے نفرت اور علماء سے ان کی ہر بات گھوم کر اس پر آ جائے گی کہ مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے علماء سے بدظن ہو جائے. ہم سمجھ نہیں رہے, ہم کہہ رہے ہیں یار یہ بات تو بڑی اچھی کر رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کے سامنے حدیثیں بتائی کہ جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضور بھی یہ کہہ رہے تھے 30 جھوٹے آئیں گے, ایسے گمراہ کن لیڈر آئیں گے, تم تحقیق کرنا, اپنے ایمان کی حفاظت کرنا. اب ان کی علامتیں کیا ہیں, میں بہت بڑی بات آپ کو عرض کروں. علامتیں کیا ہیں؟
कोई चीज भी इंसान किससे पहचानता है? अलामत से पहचानता है। मैं आपको कुरान हदीस की रोशनी में 5 अलामतें बता रहा हूं, 6 अलामतें। ये 6 अलामतें आप नोट कीजिए, इसको इंशाल्लाह हम दोहराएंगे भी। पहली अलामत यह है, जिनकी बातों में, उनके अमल में, उनकी तालीमात में शख्सियात की अकीदत, ताज़ीम, मोहब्बत हद दर्जे गुलू पाया जाता है। हमारे, पहले एक बात समझिए, हमारे दीन में बड़ा एतदाल है। अल्लाह ने हमें दीन के लिए 2 सिलसिले दिए हैं, किताबुल्लाह और रिजालुल्लाह। आप दोहराइए मेरे साथ, किताबुल्लाह, रिजालुल्लाह। एक अल्लाह की किताब, एक अल्लाह के बंदे, दोनों में एतदाल। खाली किताब भी नहीं, खाली बंदे भी नहीं। आप मुझे बताइए कि अंबिया आते थे, उनके साथ किताबें आती थी ना? पता चल गया दीन का तरीका यही है। अल्लाह के यहाँ किताब भी हो, उस्ताद भी हो, किताब भी हो, यही है। अच्छा, अजीब बात, आपको ऐसे नबी तो मिल जाएंगे कि नबी आए, ये मैं पिछली बात जो मैंने पीछे वाली बात कही ना, उसकी दलील के तौर पे बता रहा हूं कि खाली किताब से दीन नहीं सीखा जाता। ऐसे आपको नबी मिलेंगे कि अंबिया आए, लेकिन उनको अल्लाह ने कोई किताब नहीं दी, लेकिन कोई एक उम्मत में कोई एक आप मुझे बताएं कि किताब आई हो, नबी ना आया हो। ऐसा है? कोई ऐसा है? आपको नहीं मिले। मालूम हो गया दीन सीखने का सलामती वाला तरीका यह है, किताबुल्लाह भी हो और क्या हो, रिजालुल्लाह भी हो। दोनों को लेके चलना है। किताब भी है, उस्ताद भी है, किताब भी है, रिजाल भी। लेकिन ये बाज लोग होंगे ना, उनके यहाँ किताब की अहमियत नहीं होगी, हुजूर की हदीसों की अहमियत नहीं होगी। उनके यहाँ उन्होंने चंद शख्सियतों को अपना बड़ा बनाया हुआ होगा। उन शख्सियतों से मोहब्बत में उनकी इतना गुलू होगा कि बस यूं कहेंगे कि ये जो हमारे बड़े हैं ना लीडर साहब, बस ये मासूम भी हैं, ये इनको सब कुछ हासिल है, इनको खुदाई सिफात के हामिल हैं, ये मुश्किल कुशा हैं और ये हाजत रवा हैं, ये अंबिया की तरह मासूम है। जहां आपको शख्सियतों में इतना उलू नजर आ जाए, आप समझ जाए रास्ता गलत है। ये वाज़ेह हो गया? मेरी बात नहीं, मैं समझाया पा रहा हूं, नहीं पा रहा? वाज़ेह हो रहा है? जी आप लोग हाँ कह रहे हैं ना कह रहे हैं? जी वाज़ेह हो गया। एक अलामत क्या हो गई, आप दोहराइए। जहां शख्सियतों में क्या हो, उलू हो, और शख्सियतों को क्या समझते, मासूम समझते। भाई बड़े से बड़े बुजुर्ग से भी गलती हो, साहबा से बड़ा बुजुर्ग कौन होगा, उनसे भी गलतियां हुई हैं गलतियां, बशर है। लेकिन ये कहते नहीं हमारे बड़े जो हैं लीडर साहब, उनकी तो उल्टी भी सीधी है, उनकी तो उल्टी भी सीधी है। वो जो सोच रहे हैं वो सही, वो जो कह रहे हैं वो सही, वो गलत हो ही नहीं सकता। आप कभी उसको कुरान हदीस की 1400 साल तक कुरान ने जो कहा, हदीस ने जो कहा, वो उम्मत जो समझती रही, उनका अमल, उनकी तालीमात उसके खिलाफ, नहीं, ये सही है। तो जिसमें शख्सियतों में गुलू इस दर्जे का हो, ये अल्लाह ने मुझे तौफीक दी किताब लिखने की, हम फितनों से कैसे बचें। मैंने फितनों के असबाब जमा किए, और मैंने क्या बड़ों की उससे जमा की। तो एक बड़ा सबब शख्सियत परस्ती है, याद रखिएगा, और एक बड़ा सबब अकल परस्ती है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ईसाइयत कैसे गुमराह हुई? पहले तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानती थी, लेकिन ईसाइयत गुमराह कैसे हुई? शख्सियत परस्ती से, कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को इतना आगे पहुंचा दिया, और क्या कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या है? वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। नसारा ने कहा ईसा तो अल्लाह के बेटे हैं, फिर कह दिया सालिसो सलासा, ये तो अल्लाह ही है। तो पूरी ईसाइयत गुमराह हुई, किस बुनियाद पे हुई? शख्सियत परस्ती।
کیا مطلب ہے شخصیت پرستی کا؟ شخصیت پرستی کا مطلب یہ ہے کہ نہیں جی ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں نا، لہٰذا بھائی قرآن رکھو ایک طرف، حدیث رکھو ایک طرف، ہمارے بڑوں نے کہہ دیا تو بس صحیح کہہ رہے۔ ایک بات سمجھا دیں، یہ ایک علامت ہے۔ نمبر 2، دوسری علامت، یہ دوسری علامت اس کی ضد ہے، جن کی باتوں سے، ان کے عمل سے، ان کی تعلیمات سے، شخصیات سے بالکل بیزاری اور انکار محسوس ہوتا ہو۔ یہ سارے مفسر ہیں نا، یہ ایسی تھے، یہ محدث ایسی تھے، یہ فقہا یہ تھوڑی سمجھے دین کو، دین کو تو ہم سمجھے۔ شخصیات کو بالکل ہی کیا کر دینا، بالکل ہی فارغ کر دینا، نظر انداز کر دینا۔ آج کو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کوئی کھڑا ہو اور کہ سائنس کے متعلق میں جو سمجھاؤں نا یہ ہے، آج تک صدیوں تک جو سائنس کی تحقیقات ہو کر جو اس تحقیقات کو لوگ کہتے تھے وہ غلط کہتے تھے، میں جو بتا رہا ہوں نا یہ صحیح ہے۔ آپ اس کی تحقیقات پر اعتماد کر لیں گے؟ نہیں کریں گے۔ تو ایسے لوگ، اچھا یہ اتنا آسان حل ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ آج کسی کو سن لیں اس کے بولوں سے محسوس ہو جائے گا۔ میں تم کو اصل دین بتا رہا ہوں، میں تم کو اصل دین سمجھا رہا ہوں، میں ایسی بات آپ کو بتا رہا ہوں آج تک کوئی مفسر سمجھا نہیں، سب نے ٹھوکریں کھائی ہیں 1400 سال تک۔ گویا کہ 1400 سال تک اللہ پاک نے ساری امت کو جہالت میں رکھا، اب یہ حضرت پیدا ہوئے، ان کو دین اللہ نے ان کے اوپر، جبرائیل علیہ السلام رات کو آئے تھے ان کے پاس، ان کو اصل دین سکھا کے گئے۔ تو یہ دو انتہائیں ہیں، یا تو شخصیت کو بالکل ہی معصوم بنا دینا، اور یا دین میں 1400 سال تک کی متفقہ تشریحات کو، تعبیرات کو یکسر نظر انداز کر دینا۔ یہ سمجھ گئے؟ دو علامتیں۔ اچھا اسی میں آپ کو یہ دوسری علامت کی وضاحت ہے، جو خود کو ذہین، دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، نکتہ رس، ہمدانی کے دعوے دار برابر کراتے ہوں، آپ سمجھ لیں کہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے، جن کے بولوں سے آپ کو محسوس ہو رہا ہو، جن کی صحبت سے صحابہ اکرام اور ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، اولیاء، علماء کی بے وقتی، کمی آپ کے دلوں میں آتی ہو، ان کے عیب ہی عیب نظر آتے ہوں، آپ سمجھ جائیں کہ گڑبڑ ہے۔ اور یہ حضور نے ہمیں بتایا، کیا بتایا؟ ترمذی میں، ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، ایسے لوگ پیدا ہوں گے بعد میں کہ یہ پہلے والے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، عیب نکالیں گے، نکتہ چینیاں کریں گے، ان کو حضور نے بتایا ہے۔ تو دو علامتیں ہوگی، بتائیے کیا کیا؟ پہلی علامت بولیے، شخصیات میں اتنا غلو کرنا کہ ان کو معصوم، اور دوسری علامت کہ شخصیات کو بس اپنی سمجھ، اپنا فہم، اپنی ذہانت، میں جو 1400 سال میں سمجھا ہوں یہ علماء نہیں سمجھ پائے، صدیاں گزر گئی کوئی نہیں سمجھ پایا اس قرآن کو، میں جو آپ کو کوئی مفسر نہیں سمجھا، یا جو سمجھے وہ غلط سمجھے، جو اس طرح کی باتیں آپ کو محسوس ہونے لگ جائے نا، آپ سمجھ جائیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ دو علامتیں ہو گئی، تیسری علامت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اچھا یہ علامت حدیث میں ہے، میں ساری وہ بتا رہا ہوں آپ کو جس حضور نے ہمیں سمجھا دی ہے۔ ایک علامت قرآن حدیث میں یہ بیان ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آل عمران کی 7ویں آیت تلاوت کی، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فرمایا اللہ نے ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، اس کتاب کی بعض آیتیں محکم ہیں
اور وہی اصل ہے، اور کچھ متشابہ ہیں۔ بہت غور سے سنیے گا یہ بات۔ جن کے دلوں میں جن کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، تو وہ محکم آیتوں کو، واضح آیتوں کو کبھی نہیں بات کریں گے آپ کو۔ وہ ہمیشہ کون سی آیتیں سامنے کریں گے؟ متشابہ قسم کی آیتیں، جس کے دو مطلب نکلتے ہوں، جس کا معنی بالکل واضح نہ ہو۔ کیوں کرتے ہیں؟ یہ میں قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں، گمراہی پھیلانے کی غرض سے۔ حضور نے کہا فَإِذَا رَأَيْتَ، اچھا یہ جو میں حدیث پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد سب میں ہے۔ حضور نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ۔ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یاد رکھو یہ وہی لوگ ہیں جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ ابھی بات آپ کے سامنے پوری طرح واضح نہیں ہوئی۔ دو باتیں آپ کے کان میں پڑی کہ ہمارے دین کا کچھ حصہ محکم ہے اور کچھ کیا ہے؟ متشابہ ہے۔ اب سنیے، گمراہ کرنے والوں کی ایک علامت یہ ہے جن کی مجلسوں میں قرآن و حدیث کی محکم، صاف اور صریح اور واضح ہدایات پر بات کم ہوتی ہے، اور متشابہ جن میں ایک گنا اجمال ہے، ابہام ہے، جن کی مراد پوری طریقے سے واضح نہیں ہے، سارا زور وہ اپنا انہی آیتوں پہ خرچ کریں گے۔ ان کی ساری دلچسپیاں کیا ہوں گی؟ وہی جو مجمل ہے، مبہم ہے، اسی کے اوپر سارا زور ہوگا۔ کیوں آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کیوں کریں گے؟ تاکہ مبہم باتوں سے کھینچ تان کر، ہیرا پھیری، الٹ پھیر کر کے اپنا من مانا مطلب نکالنا ان کے لیے آسان ہو جائے، اور پھر اپنے غلط نظریات اور عقائد کو کس قرآن کی طرف منسوب کر دیں۔ دیکھو قرآن میں یہ لکھا ہے، سری آیتوں سے تو گمراہ کر نہیں سکیں گے۔ ایک آیت میں لکھا ہے لوگوں نماز پڑھو، اس آیت کو لوگوں اچھے اخلاق اختیار کرو، اس آیت کا تو کوئی اور مطلب نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ وہ ایسی آیتوں کو، ایسی حدیثوں کو مدار بنائیں گے جس میں تھوڑا ابہام ہے، اس کو صحیح مطلب تو علماء سمجھتے، اب عوام کے سامنے ان آیتوں کو رکھ کر اس کا مطلب کون سا بتائیں گے؟ جو ان کے ذہن کا مطلب ہوگا، کیونکہ ان کے لیے یہ آسان ہے۔ جو صریح اور صاف اور واضح آیتیں ہیں ان سے اپنا مطلب نکالنا ان کے لیے آسان نہیں ہے، اور جو جن میں تھوڑا ابہام ہے، اجمال ہے، غیر واضح ہے، وہ ان کو اپنی تو اب یہ ایک بہت بڑی علامت ہے، انہی آیتوں سے وہ کیا کرتے ہیں؟ شکوک، شبہات، کہیں انکار قرآن۔ مثال کے طور پہ مثلا ایسے لوگوں کے سامنے جب آپ قرآن کریم کی صریح تعلیمات کی کوئی آیت پیش کریں گے تو دبی زبانوں میں، گول مول میں کہیں گے یار اب تو قرآن کا یہ قدیم مطلب لینا کافی نہیں ہے، اب تو جدید ماڈرن دور ہے، وقت کا تقاضا ہے، نئی تعبیر اور نئی تشریح ہونی چاہیے۔ اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ قرآن کو اتنی ہمت تو نہیں ہے کہ قرآن کا انکار کر دیں، کیونکہ مسلمانوں کے روپ میں ہے۔ اب وہ آپ کو کیا کہیں گے یار نہیں یار یہ اس دور میں یہ مطلب لینا سمجھ میں نہیں آتا یار، حدیث کا انکار کریں گے۔ اچھا دیکھیے، حدیث چونکہ تشریح ہے قرآن کی، اگر حدیث سے صرف نظر کر لی جائے تو پھر قرآن کریم کی بہت سی باتوں میں ایک اہم بات آپ کو بتاؤں، گمراہ کرنے والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اجمال سے ان کا کام چلتا ہے، سری چیزوں سے نہیں چلتا، تو ہمیشہ وہ زور دیں گے قرآن کے اوپر۔ جو صحیح لوگ ہیں نا ان کے، بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہمارے دین کی ریسورس کیا ہے، ماخذ کیا ہے؟ 4 چیزیں بتائیے کتنی؟ قرآن، حدیث، اجماع،
سمجھ گئے؟ اور فقہ، یہ میں آگے وضاحت کروں گا. ہمارے دین کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا یا تو قرآن سے ہوگا یا پھر کہاں سے ہوگا؟ قرآن میں اگر نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا؟ حدیث میں ہوگا، یا امت کے اجماع سے ثابت ہوگا، یا پھر کہاں سے ثابت ہوگا؟ فقہ سے ثابت ہوگا. تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ تین چیزوں کو چھوڑ دیں گے. اب کیا کہیں گے؟ سارا زور صرف کریں گے قرآن. بھائی قرآن یہ کیوں کر رہے ہوں گے؟ کیونکہ قرآن میں اجمال ہے. قرآن میں کیا ہے؟ اب یہ آپ کو اس اجمال پر نہیں لے، قرآن پہ نہیں لا رہے. در حقیقت ان کے لیے اپنی من مانی تعبیر کرنا اور تشریح کرنا، اس کا مطلب نکالنا، یہ کہاں آسان ہے؟ قرآن پہ لا کے. اگر آپ یہ، میں مثال کے طور پر میں ابھی آسان مسئلہ کر دیتا ہوں. آپ سے کہیں گے 8 تراوی یا 20 تراوی. آپ کے سامنے بعض لوگ حدیث ہے. ایک بات پوچھ لیے، یہ حدیث حضرت عمر کو سمجھ میں آئی تھی نہیں آئی تھی رضی اللہ تعالی؟ مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے نا. یہ حدیثیں، یہ آیتیں، یہ قرآن، یہ صحابہ اکرام کو سمجھ آئی تھی نہیں آئی تھی؟ اگر سمجھ آئی تھی تو بھائی یہ تو آپ بھی مانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو 20 پر جمع کر دیا تھا، بات ہی ختم ہو گئی. اب یہ آپ کو عمر کو بیچ سے نکالیں گے، صحابہ کو بیچ سے نکالیں گے، یا تو لے کے آئیں گے آپ کو حدیثوں پر. دیکھو حدیث ہی کہہ رہی ہے، دیکھو میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، حدیث ہی کہہ رہی ہے. یا پھر حدیث کو بھی نکالیں گے. بھائی چھوڑو، اصل چیز حدیث سے تو بعد میں لکھی گئی ہے، اصل چیز ہے قرآن ہے. دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہو، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن کے اجمال اور ابہام پہ لا کر اس لیے لے کے آئیں گے آپ کو تاکہ اپنی منمانی تعبیر کا مطلب بیان کرنا آسان ہو. اس لیے حضور نے فرمایا تھا انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ فلن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنت نبی. میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو لوگے گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن ہے، ایک حضور کی سنت ہے. اسی میں حضور نے فرمایا، آگے بھی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. یہ دیکھیے، اگر تم گمراہ سے بچنا چاہتے ہو تو تم خلفاء راشدین کی سنت کو لے. آپ خلفاء راشدین کی سنت کو دیکھیں گے کبھی آپ بھٹکے ہی نہیں پائیں گے. اچھا دیکھیے، حضور نے ایک حدیث میں مثال بھی دی. ہمارے استاد یہ حدیث پڑھاتے ہوئے بتاتے تھے جو حضور نے صدیوں پہلے بتایا ہم نے واقعی ایسا بندہ دیکھا. دیکھیے سنیے، سنو الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ الا یوشک رجل شبعان الا اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا. یہ حدیث کی کتاب، بہت ساری کتاب. سنو، مجھے اللہ نے قرآن بھی دیا ہے اور اسی کے ساتھ اسی کے مثل اور چیزیں یعنی سنت بھی دی ہے. قریب ہے کہ ایک بڑا آسودہ آدمی اپنے تخت پر اپنے جو ہے صوفے پر ٹیک لگائے ہوئے ہوگا اور وہ یہ کہہ رہا ہوگا بس قرآن کو لازم پکڑ لو، جو کچھ اس میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو، جو حرام ہے اس کو حرام سمجھو. تو یہ ایک بات آپ کو میں نے بتایا. کتنی علامتیں ہو گئی؟ جلدی بتائیے. 3 ہو گئی. پہلی علامت شخصیت پرستی، اس میں حد درجے ہو. شخصیتوں کو ہم بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے نہیں مانتے. ہم تو کہہ رہے صحابہ کے بغیر دین نامکمل ہے. حضور نے بتایا، صحابہ نے دین پہ چل کے دکھایا. ہم بیچ سے صحابہ کو نکالتے نہیں ہیں الحمدللہ. ما انا علیہ و اصحابی حدیث ہے. بہت سارے فرقے آئیں گے، یا رسول اللہ حق پہ کون ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ. ہم تو دین کو سمجھتے ہی صحابہ سے. ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، ائمہ کرام کو بھی مانتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے نہیں مانتے. مسئلہ یہ کہ ہم پڑھتے نہیں. آپ پوری دنیا گھومیں، اس وقت مسلمانوں کی اکثریت آپ کو پیروکار ملے گی ان 4 ائمہ کرام کی. 4 ائمہ کرام کی میں آگے واضح کروں.
اچھا، دوسری علامت کیا ہے کہ شخصیت کو بالکل کیا کر دینا، نظر انداز کر دینا. اور تیسری علامت بتائیے آپ لوگ بتائیں. نہیں، میں نے ایک بات کہی، قرآن میں یا حدیثوں کی جو صحیح واضح باتیں ہیں ان کے اوپر بحث نہیں کریں گے. ہمیشہ ان آیتوں اور ان حدیثوں کو بیان کریں گے جس میں کیا ہے، اجمال ہے، ابہام ہے، جو غیر واضح ہے. اچھا، ایسا کیوں کریں گے؟ تاکہ آپ کو کہے یہ جو حدیث ہے نا اس کا مطلب یہ ہے. آپ کہیں گے شاید ہو سکتا ہو، کیونکہ صریح آیت کے متعلق تو آپ پکڑ لیں گے بھئی یہ کیا بات ہوئی، یہ تو آیت یہ کہہ رہی ہے، تم یہ اپنا مطلب کہاں سے نکال لیں. اور کوشش کریں گے کہ آپ کو سارا زور کس کے اوپر صرف کریں، قرآن کے اوپر. قرآن کے اوپر، قرآن یہ کہہ رہا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی قرآن کی تشریح تو حضور نے بتائی ہے، تو ہم تو حضور سے دیکھیں گے اور صحابہ سے دیکھیں گے. پوری امت صحابہ نے، اچھا آسان سا طریقہ ہے، 1400 سال تک امت اس قرآن اور حدیث کا کیا مطلب سمجھتی رہی. 1400 سال تک ہم تو یہ دیکھیں گے. تو وہ زور خرچ کریں گے کس کے اوپر، سارا قرآن کے اوپر آپ کو لے کے آئیں گے. 3 علامتیں. چوتھی علامت، ایک علامت گمراہ کرنے والوں کی قرآن حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ خلفائے راشدین کے اجماع اور اتفاق کو، یا صحابہ اکرام کے اجماع یا اتفاق کو، یا امت محمدیہ کے اجماع اتفاق کو، اس کا یہ جو میں لفظ بول رہا ہوں نا آپ اس کو یاد کیجئے گا، یعنی عقیدے اور عمل کی 1400 سالہ اتفاقی تعبیر اور تشریح کو، بہت بڑی بات کر رہا ہوں، عقیدے اور عمل کی 1400 سالہ اتفاقی تعبیر اور تشریح کو پرکھنے کی کسوٹی اور معیار تسلیم نہیں کرتے، بلکہ دین کے بارے میں اپنے انفرادی فہم اور رائے کو ہی حرف آخر سمجھتے ہیں. آپ بول سکتے ہیں یہ میں نے کیا کہا؟ جو لوگ خلفائے راشدین کا اجماع اور اتفاق، صحابہ کرام کا اجماع اتفاق، امت محمدیہ کے اجماع اتفاق، یعنی عقیدہ اور عمل کی 1400 سالہ اتفاقی تعبیر اور تشریح کو معیار نہیں سمجھتے. میں جو سمجھ رہا ہوں نا یہ ہے بھئی قرآن ہے، اس قرآن کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن بھی لیں گے، حدیث بھی لیں گے، اور اس کا مطلب بھی وہ لیں گے جو 1400 سال تک پوری امت سمجھتی رہی. کوئی بھی مسئلہ آئے گا ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ اس 1400 سالہ اتفاقی تعبیر اور تشریح سے ہٹ کے تو نہیں ہے. اگر یہ 1400 سالہ اتفاقی تعبیر اور تشریح سے ہٹ کر ہے، ہم کہیں گے کہ یہ گمراہی ہے. کوئی بتائے گا؟ آپ بتائیں گے یہ علامت کیا ہوئی؟ چوتھی علامت کیا ہے گمراہ کی؟ ایک منٹ ان کو بولنے دیں. صحابہ کا اجماع اور پوری امت کا اجماع، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی 1400 سال تک قرآن اور حدیث کی اتفاقی تشریح اور تعبیر، وہ کیا کہیں گے؟ اس کو حق کا معیار تسلیم نہیں کریں گے. پھر کیا کہیں گے؟ اس قرآن کا، اس آیت کا یہ مطلب جو میں بتا رہا ہوں، یہ سمجھ گئے آپ لوگ؟ اتنی آسان سی بات ہے، کاش کوئی سیکھ لے آدمی. یہ ہو گیا. اس لیے حضور نے کہا تھا تلزم جماعت المسلمین و امام من اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلزم جماعہ. تم میں سے جو جنت کے میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے وہ جماعت سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ اور عمل میں جو جمہور، پوری جماعت 1400 سال ایک جماعت جو دین کو سمجھی ہے اس کو مت چھوڑنا.
بلکہ ایک حدیث میں فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ يَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میں تم لوگوں کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تم زندہ رہے تو تم دین میں بہت اختلافات دیکھو گے. میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم کس کو؟ میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. حضرات صحابہ کرام، اب میں اس کی دلیلیں آپ کو نہیں دے گا کہ صحابہ کرام بھی حجت ہیں، خیر القرون جو کے دور میں جو عمل ہوا وہ بھی حجت ہے. یہ واضح ہو گیا؟ اور کتنی آسان سی بات ہے، کوئی بھی بدعت ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ خیر القرون کا زمانہ، صحابہ کا دور، تابعین کا، اتباع تابعین کا، تو اس دور میں یہ کام ہوتے تھے؟ نہیں ہوتے تھے. ختم بات. اتنا آسان سا بات. کتنی علامتیں ہو گئی؟ یہ چوتھی علامت سمجھ گئے؟ کوئی اور بتائے گا چوتھی علامت کیا ہے؟ 1400 سال تک خلفاء، صحابہ، پوری امت قرآن حدیث کا اتفاقی طور پہ جو تعبیر اور تشریح کر رہی ہے، لوگ اس اتفاقی تشریح کو نہیں مانیں گے. پھر نام تو لیں گے قرآن حدیث کا، لیکن اس کی کون سی تشریح؟ اچھا ایک بات یاد آئی مجھے، پہلے لوگ بڑے سمجھدار ہوتے تھے، ہم تو خواہش پرست ہو گئے نا بالکل. دنیا دنیا دنیا، اللہ نے سمجھ چھین لی. ایک بڑھیا وہ کسی کو داڑھی ٹوپی والا سمجھ کے اس سے ایک مسئلہ پوچھنے چلی گئی کہ یہ مسئلہ بتاؤ، تو وہ گمراہ آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ میں تم کو حضور کی حدیث بتاؤں یا امام ابو حنیفہ کی بات بتاؤں؟ کیا کہنے لگا؟ میں تم کو حضور کی حدیث بتاؤں یا امام ابو حنیفہ کی بات بتاؤں؟ بڑھیا سمجھ گئی. اس نے کہا بس تم مجھے امام ابو حنیفہ کی بات بتا دو، اس لیے کہ وہ حضور کی حدیث تم سے زیادہ سمجھتے تھے. تم مجھے امام ابو حنیفہ کی بات بتا دو، اس لیے کہ وہ حضور کی حدیث. اب دیکھیں امام ابو حنیفہ کو کیوں کاٹ رہا تھا؟ وہ اس لیے کاٹ رہا تھا کہ میں بڑھیا کو حدیث کہہ کے جو مطلب بھی بتا دوں. لیکن اگر وہ بات یہاں آ جائے گی کہ وہ صدیوں تک جو پوری امت ایک مطلب، اب امام ابو حنیفہ کو مثال کے طور پہ، امام ابو حنیفہ نے جو دین کی تشریح کی، آج کا اتنا بڑا عالم تقی عثمانی بھی اس تشریح کو مان رہا ہے اور ڈر رہا ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی مطلب نکالوں. کتنی سلامتی کا یہ راستہ ہے. آپ سعودیہ چلے جائیں، سعودیہ کے بڑے بڑے علماء امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح پر اعتماد کر رہے ہیں، حالانکہ عربی وہ جانتے ہیں، حدیث ان کو حفظ ہیں، اپنی طرف سے مطلب نہیں نکالتے. تو بڑھیا نے کہا حدیث اپنی جیب میں رکھو، مجھے امام ابو حنیفہ کا مطلب بتا دو، اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ اس حدیث کو جانتے تھے جو تم مجھے سنا رہے ہو. سلامتی کا راستہ ہے، یہ ایک راستہ ہے. کتنی علامتیں ہو گئی؟ 4. 5ویں علامت، جن کے قول اور عمل میں تضاد ہو، جن کا عمل ان کے علم کے خلاف ہو، جو عاجلہ کو عاجلہ پر ترجیح دیں، یعنی آخرت پر دنیا کو ترجیح دیں، جو ہوا کو ہدا پر ترجیح دے. ہوا ایک ہے ہوا خواہش اور ایک ہے ہدا ہدایت. یہ بھی علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. کتنا آسان ہے، عمل دیکھا جائے گا. جس کا عمل صحیح نہیں ہے آپ اس کی دینی تشریح پر اعتماد نہ کریں. جس کا عمل صحیح نہیں ہے آپ اس کی دینی تشریح کے اوپر اعتماد نہ کریں. وہ آپ کو خواہش کے راستوں پہ بھٹکا دے گا. نہ شکل ہے، نہ حلیہ ہے، نہ لباس ہے. اس کا مطلب ہے عمل دیکھنا پڑے گا. اگر کسی سننے والے کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو اس کی عملی زندگی کیسی ہے، اس کی اخلاقی زندگی، ایمانی زندگی، اس کے اندر للہیت، خدا خوفی، چاہے بہت فصیح ہو، بہت ماہر ہو، عربی بھی اس کی بہت بہترین ہو، حوالے اس کے بہت ہو، سب کچھ ہو،
نہیں. حضور نے فرمایا سیکون امراء بعدی یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما، میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے وہ کریں گے نہیں، جو کریں گے وہ کہیں گے نہیں. اچھا ہیرقل میں وہی بات میں نے کہا، ہیرقل نے یہ تحقیق کی تھی نا، یار یہ بتاؤ یہ جو بندہ یہ نبوت کا اس نے دعویٰ کیا ہے، اس کی برادری میں تو پہلے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. اگر برادری میں کسی نے دعویٰ کیا تو میں سمجھتا یہ لیڈر بننا چاہ رہا ہے. دیکھیے اس نے عمل دیکھا اور پھر اس نے یہ بھی پوچھا سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے. عمل دیکھا، بتا دیا کہ کسی کو پرکھنے کے طریقے کیا ہے. ایک حدیث میں ہے، حضور ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ آخری زمانے میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کے ساتھ دنیا کے طلبگار ہوں گے. وہ لوگوں کو اپنی سادگی اور نرمی دکھانے کے لیے بھیڑ کی کھالیں، یعنی لباس ایسے پہنیں گے جیسے بڑے بزرگ نظر آئے. ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی، ان کے دل بھیڑیوں کے دل کی طرح ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کیا یہ لوگ مجھ پہ غرور کرتے ہیں، مجھ پہ جرت، میں اپنی قسم کھاتا ہوں ضرور ان پر ایسا فتنہ نازل کروں گا جس سے ان کا عقل مند آدمی بھی حیران رہ جائے گا. بہرحال کتنی علامتیں ہو گئی؟ 5. چھٹی آخری علامت، جن کے مزاج میں لڑنا بھیڑنا، فضول بحث مباحثہ، اختلافات، ان کی نشستوں میں آپ کو کام کی عمل کی باتیں نہیں ملیں گی. بھائی اللہ کا حق ادا کرو، بھائی اپنی عبادات کی زندگی کو سنوارو، بھائی اپنے والدین کے حقوق ادا کرو، بھائی اپنے پڑوسی کے ماتحتوں کے حق ادا کرو، سچائی دیانت پر آؤ، ایمان عمل پر آؤ. آپ کو باتیں ملیں گی وہاں نہیں ہے. ابھی آپ کے ذہن میں کتنے چینل آ گئے ہوں گے، ایک ادھر بٹھایا، ایک ادھر بٹھایا، ایک مذہب فرقے والے کو یہاں بٹھایا، بحثیں کروا رہے. امت نماز کے اوپر نہیں آ رہی، خدا سے بیزار ہو رہی ہے، ماں باپ کو ستا رہی ہے، حرام میں مبتلا ہو رہی ہے، زنا میں مبتلا ہو رہی ہے، اور ادھر بٹھا کے تم کون سی دین کا کام کر رہے ہو؟ جن کی مجلسوں سے آپ کو آپ کے مزاج میں بحث، مباحثہ، تنقید، اختلاف، یہ چیزیں مل رہی ہیں، سمجھ جائیں کہ غلط ہے. حدیث میں ہے ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. کوئی قوم ہدایت کے بعد جب گمراہ ہوتی ہے تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ وہ جھگڑے، مناظرے بازیاں، بحث مباحثے یہ ان کو دے. آپ چند دن ان کی نشستوں میں بیٹھے، آپ کا مزاج بھی نکتہ چینی کا بن گیا. ہمارے ایک استاد تھے بہت زبردست، تو بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو غضب کا ذہن دیا تھا. مندروں میں چلے جاتے تھے اور عیسائیوں کے بعد کوئی ان سے بات کر نہیں سکتا تھا. اللہ نے ان کو ایسا الہامی علم دیا. تو انہوں نے کسی نے ان سے کسی فرقے کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے بڑا زبردست طریقہ اختیار کیا کہ فلاں صحیح ہے یا غلط. میں ابھی آپ کے سامنے نام نہیں لے رہا ہوں. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ حیات الصحابہ ایک کتاب ہے، 14ویں صدی کی بہترین کتابوں میں اس کو شمار کیا ہے. یہ جو تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے حضرت مولانا یوسف صاحب، انہوں نے یہ لکھی ہے. صحابہ کی زندگی 3 جلدوں میں ہے، ہر مسلمان کو وہ پڑھنی چاہیے. انہوں نے اس کو وہ کتاب پکڑا دی، یہ پڑھ کے آؤ. وہ بول کے آئے. انہوں نے کہا اچھا کیا محسوس کیا؟ کہا صحابہ کی محبت محسوس کی. کہا ٹھیک ہے. پھر وہ جو غلط فرقہ تھا انہوں نے ان کی ایک کتاب ان کو پکڑا دی، اچھا یہ پڑھ کے آؤ. پڑھ کے آئے. کہا کیا محسوس کیا؟ کہا میں تو صحابہ کی عظمت دل سے نکلتی ہوئی محسوس کی اور یہ چیزیں محسوس کی. کہا بھائی یہی فرق. تو جن کی آدمی اول قدم پہ رک جائے، یار میں تو الحمدللہ صحابہ کی عظمت میرے دل میں تھی، علماء کی عظمت میرے دل میں تھی، مفسرین کی تھی، اس بندے کی بات سن کے تو میرے دل میں کیا پیدا ہو رہا ہے؟ عجیب یار، میرے دل میں تو یہ نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، اعتماد ختم ہو رہا ہے.
بس تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. یہ 5 علامتیں آپ دہرائیں نا ذرا, 6 علامتیں آپ دو ہو کے دہرائیں ذرا جلدی سے, 2 منٹ کے اندر دوہرا لیں.